بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال دوم۔ آج کا ہمارا لیکچر آپ کی اردو کی کتاب کے 5ویں سبق اکبری کے حماقتے پر مشتمل ہے۔ مصنف کا نام مولوی نذیر احمد ہے۔ صنف اس کی ناول نگاری ہے، جبکہ ماخذ اس کا میرات العروس ہے۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ 1826 میں پیدا ہوئے تھے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں شامل ہیں اور عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے۔ مقرر تھے، عالم تھے، مترجم تھے۔ تحریک علی گڑھ سے بھی وابستہ رہے اور ان کی ادبی خدمات کی بنا پر ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ ان کے اسلوب کی خصوصیات میں شگفتگی کا عنصر، ظرافت، دلچسپی اور آساں فہم، سادہ اور بامقصد ہے۔ یعنی ان کے ناولوں میں آپ کو اصلاح معاشرے کی فلاح و بہبود اور مقصدیت جو ہے وہ غالب دکھائی دے گی۔ ان کی ناول نگاری کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح تھا، بالخصوص مسلمان بچیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی گھرداری، سلیقہ مندی، اس حوالے سے۔ تو یہ جو ان کا ناول ہے میرات العروس، یہ بھی دراصل دو بہنوں کی کہانی ہے۔ ایک کا نام، بڑی بہن کا نام اکبری ہے، جبکہ چھوٹی کا نام اصغری ہے۔ اکبری جو ہے وہ انتہائی بد دماغ، بد سلیقہ، پوہڑ اور نانی کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑی ہوئی ایک لڑکی ہے، جبکہ چھوٹی بہن اصغری جو انتہائی سگڑ، تمیزدار، خوش اخلاق اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ناول کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جو اکبری کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اکبری جو مزاج دار بہو کے نام سے مشہور تھی، خاصی بیوقوف اور پھوہڑ لڑکی ہے۔ شادی اس کی ہوئی ہے محمد عاقل سے۔ چونکہ بد سلیقہ ہے اور پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تمیز اور ہنر بھی نہیں ہے، لہٰذا جاتے ہی سسرال میں لڑنا جھگڑا شروع کر دیا اور الگ گھر کا مطالبہ کر دیا، اور بالآخر جو ہے الگ گھر میں حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان دنوں شہر میں ایک کٹنی وارد تھی، یعنی کہ کٹنی کہتے ہیں مکار شاطر عورت کو، وارد تھی یعنی موجود تھی، جس کا ہر جگہ گل تھا یعنی شور تھا، اور اس کے شوہر محمد عاقل نے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ ایسی ایک اجنبی عورت شہر میں آئی ہوئی ہے جو بہانے سے گھروں میں لوگوں کے جاتی ہے اور عورتوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے ان کو لوٹ لیتی ہے۔ لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی، یعنی انتہائی جو ہے وہ بیوقوف تھی، اور اس کی بیوقوفی کی ایک مثال یہ بھی دی جا رہی ہے کہ وہ ہر ایک سے بہت جلد گھل مل جاتی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا کہ ایک دن وہی کٹنی جو ہے حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی، اور عورتوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے طرح طرح کے تبرکات جو ہیں وہ دکھانا شروع کر دیے۔ یعنی اس نے اپنے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کو وہ تبرکات ظاہر کر کے عورتوں کو بیوقوف بناتی ہے۔ عورتیں چونکہ ضعیف الاعتقاد زیادہ واقعہ ہوتی ہیں، بالخصوص جو پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ عام طور پر جو ہے ایمان کی بھی ان میں اس حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے اور جہالت بھی غالب ہوتی ہے، اور جلد ہی وہ ہر کسی کے اوپر جو ہے اعتماد کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہاں یہ جو حجن کا جو کردار دکھا رہے ہیں، جس کا مقصد کیا ہے کہ عورتوں کو بیوقوف بنانا، بہلانا، پھسلانا، اور پھر ان سے بہانے سے ان کا زیور نکلوا کر جو ہے وہ غائب ہو جانا۔ اب جب اکبری کو اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے تو اس کی نوکرانی جس کا نام زلفن ہے، وہ اس کو کہہ کر حجن کو اپنے گھر بلواتی ہے، اور اس طرح سے حجن جو ہے وہ پہلی ہی ملاقات میں یہ بھانپ لیتی ہے کہ یہ پرلے درجے کی بیوقوف عورت ہے، اور اس کو قابو کرنا اور اس کو لوٹ مار کرنا جو ہے اس سے مشکل کام نہیں ہے۔ اب وہ اس کو اپنا مزید یقین دلانے کے لیے اس کو اپنے پاس سے فرضی کہانیاں سناتی ہے کہ جو ہے ایک بلقیس جہانی کے نام سے قصہ سناتی ہے کہ کوئی نواب کی بیوی ہے، اور وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے
حج پر لے کے جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر وہ ایک پیر کا ذکر بھی کرتی ہے کہ جو پیر بہت پہنچا ہوا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ رہتا ہے، اور بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو چکی ہیں، خاص طور پہ جن کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، جیسے بلقیس جہانی کا بتایا اس نے کہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اور اپنے خامن سے بھی اس کی لڑائی جھگڑا رہا کرتا تھا۔ اب اکبری بھی جو ہے اس کو یہ بتاتی ہے کہ جی اس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہے، اور جب حجن کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا ہے، یعنی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو اس کو اس کی بے عقلی کا اور بھی زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو بیوقوف بنانا، بہلانا پھسلانا جو ہے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے پاس سے کہانی بنا کر کہ وہ جو پیر صاحب جو کوہ حبشہ پر رہتے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے لونگیں دی ہیں، اور یہ لونگیں جو ہیں بہت کرشماتی لونگیں ہیں اور یہ بہت پر اثر ہیں، اور یہ لونگیں جو ہیں ایک لونگ اپنے شوہر کے تکیے میں اور ایک اپنی چٹیا میں باندھ لو، لیکن ساتھ ہی وہ شرط کیا لگاتی ہے کہ تم نے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، خود بھی نہا دھو کے صاف ستھرا ہونا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ انتہائی بد سلیقہ عورت تھی، اور گھر کو صفائی ستھرائی کبھی قطعی خیال نہیں رکھتی تھی، نہ خود کے بننے سنورنے کا، اور اسی وجہ سے اس کی اپنے شوہر کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا۔ لیکن اس دن جب اس کا شوہر گھر واپس آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گھر بھی صاف ستھرا ہے، بیوی بھی بہت تیار ہوئی ہوئی ہے، اور بن کہے جو ہے بستر کی چادر بھی تبدیل کی ہوئی ہے، تو اس کو یہ تبدیلی بہت اچھی لگتی ہے اور اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے۔ اب اکبری کی جہالت کا یہ عالم کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا لوگوں کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا شوہر آج اس کے ساتھ اتنی محبت سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ وہ اس کا خوشی کی وجہ گھر کی صفائی ستھرائی اور سلیقہ ہے، جو کہ پہلے نہ تھا۔ اب اس بات پر اس کا اعتقاد جو ہے حجن پر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ حجن جو ہے وہ ایک ٹھگ عورت ہے جو کہ لوٹ مار کرتی ہے، عورتوں کو بیوقوف بناتی ہے، اور وہ حجن جو ہے بہانے سے اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا زیور مجھے لا کے دکھاؤ، زیور کیوں نہیں پہنتی ہو۔ جب وہ اپنا زیور لا کر اس کو دکھاتی ہے تو وہ اس میں دیکھا ہوتا ہے کہ زیور کا بھی اس نے برا حال کیا ہوا ہے، کسی میں ڈوری نہیں ہے اور اس کا اجلوایا ہوا بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ لاؤ میں تمہارا زیور اجلوا دوں اور اس میں ڈورا بھی ڈلوا دوں۔ اب اس بہانے سے وہ اس کا سارا زیور ہتھیا لیتی ہے اور اپنا اعتماد اس پر جمانے کے لیے اسے کہتی ہے کہ اپنی نوکرانی زلفن کو میرے ہمراہ کر دو، تاکہ اکبری کو کسی طور بھی یہ شک نہ ہو کہ یہ اب اس کا زیور لے کے بھاگ جائے گی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آدھے راستے میں جاتی ہے تو وہ بہانے سے اس کی نوکرانی کو گھر واپس بھیج دیتی ہے کہ میرے ناک کی کیل جو ہے وہ پاندان پر دھری رہ گئی ہے، جاؤ گھر جا کے اس کو اٹھا لاؤ۔ وہ جب گھر آتی ہے اور ناک کی کیل کے بارے میں اکبری سے پوچھتی ہے تو یہاں پر یہ جو ہے کہ اکبری کا ماتھا ٹھنکا، یعنی اس کو شک ہوا، اور وہ اس کو کہتی کہ کیا تو باولی ہوئی ہے، یعنی کیا تم دیوانی ہو گئی ہے، جاؤ دیکھو کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ زلفن جب الٹے پاؤں واپس جاتی ہے تو ادھر ادھر دیکھتی ہے، اس کو کہیں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اب آگے جو اس نے کہانی سنائی ہوتی ہے کہ موم گروں کا چھتا دلی کے ایک محلے کا نام ہے، وہاں اس کی بھانجی رہتی ہے اور وہ بیمار ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہ یہاں آ کے ٹھہری ہے، تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں موم گروں کے چھتے تک جا کے اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، لیکن وہ تو ایک فرضی کہانی ہوتی ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی۔ یعنی محاورہ ہے کہ انجانے مقام سے چلتی چلاتی تھی، کسی ایسے کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جس کا کچھ بھی کسی اس کا بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کا خاندانی پس منظر ہے، اس کے حوالے سے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل پاتی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی میں خوب مزے کی لڑائی ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے اب اور واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اور بھی لوگوں کو جو ہے ہیلے سے ٹھگ لیا تھا، کہ کسی کو کہا کہ تمہارا زیور جو ہے دگنا کرا دوں گی، کسی سے کوئی بہانہ کیا اور اس طرح سے لوگوں سے زیور جو ہے وہ لوٹ کر لے گئی۔
اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اکبری کے جہیز کے کپڑوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ جب تک وہ ساس کے ساتھ رہتی تھی، ساس جو ہے وہ ان کو نکال کر دھوپ لگوا دیا کرتی تھی اور اس طرح اس کی چیزیں جو ہیں محفوظ رہتی تھی. لیکن اب چونکہ وہ لڑ جھگڑ کر الگ ہو چکی ہے اور گھر کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ہے، لیکن جیسا کہ وہ بد سلیقہ ہے، وہ گھر کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھتی. اور یہاں بھی اس نے اپنے گھر کی یہی حالت کی ہے کہ گھر اس کی جب کھولے گئے سردیوں کے موسم میں اس کے کپڑے، تو ان کا برا حال تھا. جگہ جگہ سے جو ہے وہ چوہوں نے کپڑوں کو جو ہے اس میں سوراخ کر دیے ہوئے تھے، باقیوں کو دیمک کھا گئی تھی. اب یہاں پہ آخری پیراگراف ہے اس میں دیکھیے کہ محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا. ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہے کہ لکھنا چاہیں تو ایسی کئی کتابیں بنیں، مگر حالات پڑھنے سے کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی طبیعت گڑتی ہے. اس سے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں کرتا. اب یہ دیکھیے قوسین میں آپ کو میرات العروس لکھا دکھائی دے رہا ہے. یہ اس ناول کا ماخذ ہے. اب آپ نے جو ہے اس سبق میں یہی کیا سیکھا کہ ضعیف الاعتقادی اور جہالت اور حماقت جو ہے یہ کس طرح سے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، اور ایک پڑھی لکھی تربیت یافتہ اور سلیقہ مند جو لڑکی ہوتی ہے وہ کس طرح اپنے گھر کو جو ہے اچھے طریقے سے گھرداری کو سنبھال سکتی ہے. اور اکبری نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون بھی برباد کیا، اپنی چیزوں سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھویا، اور شوہر کے ساتھ بھی اس کی کس طرح ہر وقت جو ہے لڑائی جھگڑا رہتا ہے. آج کا ناول کا اس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. اللہ حافظ.